بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مفتی فضل ہمدرد ایک صاحب ہیں جو کہ اپنے آپ کو اہل سنت کا عالم کہتے ہیں، لیکن ان کے نظریات اہل تشیع جیسے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا وجہ باغ فدق کے حوالے سے مطعون کیا جاتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی طرف سے اس بات کا جواب نہیں دیتے جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ مجھے میرے بابا کی وراثت سے حصہ چاہیے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زہرا کے بابا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی تھی اور حدیث مبارکہ سنا کر پھر انکار کیا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ فدق جو کہ پورا علاقہ ہے اسی طرح اس کی آمدنی کو خرچ کیا کہ جس طرح نبی کریم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی کو خرچ کیا کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کام یقیناً شریعت مطہرہ کے عین مطابق تھا، لیکن پھر بھی اہل تشیع حضرات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مطعون کرتے ہیں۔ ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے تو انہوں نے بھی اس کو جائیداد کی طرح تقسیم نہیں کیا تھا، بلکہ اسی طرح اس کی آمدنی کو خرچ کیا جس طرح خلفائے ثلاثہ جناب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس کی آمدنی کو خرچ کیا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں کیونکہ حدیث مبارکہ موجود تھی، میں اس کا جواب ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے دیتا ہوں، لیکن جو فضل ہمدرد صاحب ہیں وہ اہل تشیع کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اس بات کا جواب دیتے ہیں جو ہم نے اہل تشیع سے اصل میں سوال کیا تھا۔ فضل ہمدرد صاحب کہتے ہیں کہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ فدق کو اس وجہ سے جائیداد کی طرح تقسیم نہیں کیا کہ ہو سکتا تھا کہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو اسی وجہ سے حاصل کیا ہے تاکہ باغ فدق کی جائیداد کو جو کہ وہ نہیں جائیداد بنتی اس کو تقسیم کریں۔ میں آپ کے سامنے اس بات کا جواب دے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 4 میں جب وراثت کا نصاب ایک مکمل طور پہ بیان فرمایا ہے تو نصاب بیان کرنے کے بعد خالق کائنات فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود ہیں، اور جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کی پاسداری کرے۔ کوئی ایک عام مومن بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پامال کریں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً عادل شخصیت ہیں اور وہ یقیناً شریعت مطہرہ کا نفاذ انہوں نے اپنی زندگی اپنی خلافت میں کیا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث مبارکہ کو جانتے تھے۔ یہ ذرا حدیث مبارکہ آپ سماعت کر لیجئے، شرح صحیح مسلم میرے ہاتھوں میں موجود ہے، جلد نمبر 5 میں۔ بالخصوص جناب فضل ہمدرد صاحب سے کہوں گا کہ آپ بھی اس روایت کو ضرور کھلی آنکھوں سے پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آشکار ہوں گی۔ روایت کا نمبر 4462 ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شخصیات جب جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کیا کہا؟ فقال انشدکما باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے، جس کی اجازت سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ اتعلمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ اتعلمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تم دونوں کی علم میں ہے؟ کیا ہے؟ قال لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ قال نعم، دونوں شخصیات نے کہا جی ہاں ہمارے علم میں یہ بات موجود ہے۔ اور پھر اس بات کا جواب بھی لیتے جائیے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر یہ تان کیا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ صرف انہی کے علم میں تھی،
اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ میں نے 2 نام آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں، جناب حاتم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث مبارکہ کو جاننے والے تھے، اور جناب حاتم عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث مبارکہ کو جانتے تھے۔ پھر میں چند نام اور پڑھ رہا ہوں، حاتم عثمان بھی اس حدیث مبارکہ کو جانتے تھے، حاتم عبد الرحمن بن عوف بھی جانتے تھے، حاتم زبیر بن العوام، حاتم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم جماعت اس حدیث مبارکہ کو جانتی تھی۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے ذکر کروں، توجہ میں آپ کو دلاؤں کہ اہل تشیع حضرات، تشیع کے جو علماء ہیں، جو ذاکرین ہیں، وہ اس بات کا اعلان تو کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اپنی مجلسوں میں یہ بات جو ہے وہ زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا تھا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا صرف بیٹی کا حق ہوتا ہے باپ کی وراثت میں؟ کیا ان باپ کی جو بیویاں ہیں کیا ان کا حق نہیں ہوتا؟ آپ کسی بھی ذاکر سے یہ بات نہیں سنیں گے کہ ازواج مطہرات کو نہیں دیا تھا، آپ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہی سنیں گے، کیونکہ یہ جائیداد بنتی ہی نہیں تھی، یہ وراثت کے حکم میں آتا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جائیداد کی طرح کسی میں بھی تقسیم نہیں کیا، اس کو اسی طرح رکھا جس طرح سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی کو خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ خلیفہ کا کام تھا جو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ ان کے دامن میں اس طرح کی کوئی گندگی موجود نہیں ہے کہ جو گندگی اہل تشیع جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ڈالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ میں فضل ہمدرد صاحب سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا، براہ کرم اپنی آنکھوں کو کھولیے، سیدھا راستہ اپنائیے، ادھر اور ادھر جانے کی کوشش نہ کیجیے، اہل سنت کے راستے پر چلیے، اسی میں ہی کامیابیاں ہیں اور اسی راستے پر جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں زندگی اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔